سورہ مبارکہ یاسین میں آپ سب ماشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت تو فرماتے ہوں گے، اور نہ فرماتے ہوں تو فرمایا کیا کیجئے کہ بڑے کام کا سورہ ہے، اور کام سوچ کے نہ کیجئے، کم از کم یاسین سوچ کے کر لیجئے کہ اسے قلب قرآن کہتے ہیں۔ 12 مرتبہ ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب ہے۔ ساری مشکلات کا حل اس سورے کے اندر ہے، سورہ یاسین۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی، اگر کوئی بھوکا انسان سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی پیاسا انسان سورہ یاسین پڑھے خدا اس کی سیرابی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بے لباس محتاج لباس سورہ یاسین پڑھے خدا لباس کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقروض سورہ یاسین پڑھے خدا قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شادی کا خواہش مند ہو، انمیرڈ کوئی شخص ہو، مرد ہو یا عورت، سورہ یاسین پڑھے، امام سے اللہ کے حبیب فرماتے کہ خدا اس کے لیے ازدواج کا انتظام کر دیتا۔ اگر کوئی قیدی پڑھے تو رہائی کا انتظام ہے۔ اگر کوئی روزگار کے لیے پڑھے تو روزگار کا انتظام ہے۔ آپ اپنی حاجتیں بیان کرتے جائیں، سرکار نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ یاسین کے فضائل کو بیان کیا۔ اس سورہ یاسین میں مبین کا استعمال، صرف 2 مقامات کا اشارہ۔ پہلا مقام آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بے شک ہم ہیں جو مردوں کو حیات دیا کرتے، اور ہم لکھتے جاتے ما قدموا و آثارہم، آپ کے ما قدموا ان اعمال کو بھی جو پہلے روانہ کر چکے، اور ان اعمال کو بھی جو اعمال بطور آثار کے پیچھے رہ گئے، ہم لکھتے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے کو احصیناہ، ہم نے جمع کر دیا ہے، فی امام مبین۔ اب امام مبین کے بارے میں ٹھیک ہے روایت آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ امام مبین توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا فرقان؟ فرمایا نہیں۔ اتنی دیر میں مسجد میں علی داخل ہوئے، فرمایا واللہ ھذا ھو الامام المبین، قسم اللہ کی یہی ہے جو امام مبین ہے۔ تو ٹھیک ہے مولا کائنات کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن زمانہ غیبت میں آج کے دور میں اب بتائیے امام مبین سے مراد پردہ غیب میں امام زمان کو کیسے شمار کیجیے گا؟ مبین کا مطلب کیا؟ آشکار، ظاہر، ابانا یبین و مبین، جو ظاہر ہو، آشکار ہو، دکھائی دیتا ہو، اسے کہتے ہیں مبین۔ تو امام زمان کو اگر اس آیت کی عنوان سے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں کون ہے امام مبین، تو جواب کیا ملے گا؟ آج کے دور میں امام زمان۔ اگر امام زمان امام مبین ہے تو غائب کیوں ہیں؟ اور اگر غائب ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو امام مبین انہیں کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آیت نمبر 60 تک پہنچے تھے، 12 سے 60 تک پہنچے تھے، جواب آ گیا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی پرستش مت کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا عدو
مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا۔ اب کوئی پوچھے مسلمان قاری سے کہ اس نے شیطان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہ دے کر بھی سورہ یاسین کے الفاظ کے اعتبار سے عدو مبین ہو سکتا ہے، یعنی بہکانے والا اگر دکھائی نہ دے کر عدو مبین ہو سکتا ہے تو بچانے والا پردہ غیب میں رہ کر امام مبین کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔